بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کی پیاری باتیں یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو نہایت اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت دونوں انسانی حوالے سے برابر ہیں۔ اس لیے اسلام کے مطابق مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں، اور نہ ہی عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم ہے۔ یہ فرق بھی پرانی تہذیبوں کے نتیجے میں پیدا ہوا، ورنہ اس بات کو ڈسکس کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہر آدمی کی زندگی میں عورت سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرہ بنانے کے لیے عورت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید اور حدیث پاک میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی آیات موجود ہیں۔ عورت چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا بیٹی، اور اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے ان تمام رشتوں کے حقوق اور فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان کی تکمیل کی سخت ہدایات کی ہیں۔ دوستو، اسلام کے مطابق کسی بھی انسان کا ماں سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ماں ہی دنیا میں اس کی آمد اور بقا کا سبب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ماں کا مشکور رہنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور اس کی ہر خدمت کرنا ماں کے بنیادی حقوق قرار دیے ہیں۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں اسلام کے مطابق ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ یہی وہ ہستی ہے جو بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان تمام تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو اولاد کے زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا ہے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو کسی اور مذہب نے عورت کو نہیں دیے۔ پیارے دوستو، اس بات سے تو سبھی آگاہ ہیں کہ جہالت کے زمانے میں عرب کے بعض قبائل لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن مجید نے اس پر سخت وعید سنائی اور بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اور جب لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے کہ وہ کسی گناہ پر ماری گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لڑکی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں مارا گیا، اور وہ جب یہ بتائے گی کہ اس لیے کہ وہ ایک لڑکی تھی، تو اس کا قتل کرنے والے کو اللہ سخت سزا دے گا اور اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ اسلام کے مطابق مرد و عورت دونوں انسان ہیں، اور ان دونوں کی انسانی حیثیت اپنی خلقت اور صفات کے لحاظ سے فطرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ دوستو، اسلام سے زیادہ کسی مذہب نے عورت کو تعلیم کا حق نہیں دیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کی ترقی کا دار و مدار علم پر ہے، اور کوئی شخص یا قوم علم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ صرف مردوں یا کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام نے علم کو فرض قرار دیا ہے اور مرد و عورت دونوں کے لیے اس کے دروازے کھولے، اور جو بھی اس کی راہ میں رکاوٹ اور پابندیاں تھیں سب کو ختم کر دیا۔ اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی اور اس کی ترغیب دی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دوسری جگہ ابو سعید فطری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کی، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ بعد میں بھی حسن سلوک کیا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسلام مرد و عورت دونوں کو مخاطب کرتا ہے، اور اس نے ہر ایک کو عبادت و اخلاق و شریعت کا پابند رہنے کا حکم دیا ہے، جو کہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم کے بغیر عورت نہ تو اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہے۔ اس لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم بھی نہایت ضروری ہے۔ دوستو، اسلام نے شوہر کے انتخاب کے بارے میں عورت کو آزادی دی ہے۔ لڑکیوں کی مرضی اور ان کی اجازت ہر حالت میں ضروری قرار دی گئی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اسے مشورہ نہ لیا جائے، اور کنواری عورت کا نکاح بھی اس کی اجازت حاصل کیے بغیر نہ کیا جائے۔ دوستو، اسلام نے عورت کو الگ جائیداد رکھنے کے حقوق بھی دیے ہیں۔ عورت کا نان و نفقہ ہر حالت میں مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کے ذمے ہے، بہن ہے تو بھائی کے ذمے ہے، بیوی ہے تو شوہر پر اس کا نان و نفقہ واجب قرار دیا ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے اخراجات اس کے بیٹے کے ذمے ہیں، تاکہ ہر حالت میں عورت کی عزت محفوظ رہے اور وہ بچوں کی اچھی تربیت کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام نے مرد کی جائیداد میں عورت کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ البتہ عورت اپنے شوہر یا اپنی اولاد کو خود اپنی مرضی سے پیسے یا زمین یا اپنی جائیداد دے دے تو یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی جتنی وہ اٹھا نہ سکے۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ اپنی استعداد کے مطابق خرچ کرے۔
پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نصف صدی تک امہات المؤمنین نے علمی خدمات سر انجام دیں، اور ان میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مرتبہ بہت بلند اور وسیع ہے، اور وہ امت مسلمہ کی ماہرانہ عالمہ تھی۔ علمی میدان میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے علمی، عملی، اجتماعی معاشرے میں واعظ و نصیحت اور امت کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت کام کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی اعلیٰ صلاحیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جناح بخشی، اس لیے تمام دینی علوم میں انہوں نے مہارت حاصل کی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حلقہ علم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی شریک ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، اور اکابر صحابہ کی طرح حدیث، فتاوی، طب، نصاب، شاعری، عرب کی تاریخ اور کئی علوم میں مرجع کی حیثیت رکھتی تھیں۔ دوستو، اسلام نے انسان کو جو عزت و احترام دیا ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہیں، اور وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے برابر ہیں، اور اسی طرح آخرت میں اجر و ثواب میں بھی برابر ہیں۔ بلکہ اسلام مردوں کو حکم دیتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، عزت سے بات کرنی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ دوستو، اسلام امن و امان اور اس کے ساتھ انسانیت کا دین ہے، اور یہ ہمیں ایک ایسا نظام حیات دیتا ہے۔ اس میں نہ صرف انسانوں بلکہ حیوان اور نباتات کے حقوق بھی وضع کر دیے گئے ہیں۔ اسلام میں جو مقام عورت کو حاصل ہے، اس کا وجود کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور عزت کرنا معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے۔ لیکن آج کل انسانی حقوق کی تنظیمیں عورتوں کے حقوق کے نام پر سب سے زیادہ اسلام ہی کو نشانہ بناتی ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ جن کے حقوق سلب ہونے پر ان کا سوال ہے، وہ حقوق اس ہندوستانی معاشرے نے چھینے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جن حقوق کی ایسی تنظیمیں بات کرتی ہیں، ان کا مسئلہ پورے بر صغیر میں مذہب کی تفریق کے بغیر ایک جیسا ہی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر وہ عورتیں سب سے بدترین ہیں جن کے اندر یہ تین حسرتیں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1 کہ وہ کسی بھی حال میں اللہ کا شکر ادا نہ کرے، بلکہ دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی ویسے گزارنے کی کوشش کرے۔ دوسرے نمبر پر وہ عورتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور ہیں، یعنی کہ سجدہ ریز نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، اور اپنے خاوند کی تابع داری نہیں کرتی۔ اور تیسرے نمبر پر وہ عورتیں ہیں جو اپنے حسن کو اس لیے زیادہ کرتی ہیں تاکہ غیر مرد انہیں دیکھ سکیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔